الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی جو احادیث طیبہ ہیں، ان احادیث کے اندر اس بات کا بیان کیا گیا ہے کہ نماز عصر کو کس وقت میں ادا کرنا مستحب ہے۔ نماز عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کی دو مثل ہو جائے۔ اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک عصر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ جب سورج زرد ہو جائے یعنی وہ غروب ہونے کے قریب ہو جائے تو اس وقت مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے نماز عصر کا وقت کامل وقت ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا طریقہ تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز عصر کو کس وقت میں ادا فرماتے تھے اور کس وقت میں نماز عصر کو ادا کرنا مستحب ہے، ان تین احادیث میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز کو ادا کر لیتے تھے جب کہ دھوپ ابھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہوتی تھی اور ان کے حجرے سے سایہ نہیں ڈھلا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نزدیک حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز عصر کو جلدی ادا کر لیتے تھے۔ دوسری حدیث یہ حضرت علاء بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے، ان کے گھر گئے، ان کے اس گھر میں جو بصرہ میں تھا، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرے میں رہتے تھے اور حضرت علاء بن عبد الرحمن جو ہیں یہ ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ یہ اس وقت گئے کہ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ظہر کی نماز ادا کر چکے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو گھر تھا یہ بالکل مسجد کے پہلو میں تھا۔ تو عصر کا وقت ہوا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اٹھو اور عصر کی نماز ادا کر لو۔ راوی کہتے ہیں ہم اٹھے اور ہم نے نماز ادا کی۔ جب ہم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ منافق کی نماز ہوتی ہے جو سورج کی طرف دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور 4 مرتبہ زمین پر ٹکر مارتا ہے اور وہ اس نماز میں صرف تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اتنی تاخیر سے نماز عصر کو ادا کرنا کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے، اس وقت میں جا کے نماز عصر کو ادا کرنا یہ تو منافق کی نماز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسی نماز جو ہے وہ منافق کی ہے۔ وہ اس طرح تکتا رہتا ہے سورج کو، جب سورج غروب ہونے کے بالکل قریب آ جاتا ہے تو وہ اٹھ کر نماز شروع کر دیتا ہے اور 4 ٹکریں اس طرح مارتا ہے جس طرح ایک پرندہ چونچ مار کر اپنا دانہ چگتا ہے، تو اس طرح جلدی جلدی وہ نماز ادا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو بڑی جلدی، یعنی اس وقت کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں پر ہوتا ہے۔ اس سے مراد شارحین حدیث فرماتے ہیں یہ ہے کیونکہ اس وقت جب غروب ہو رہا ہوتا ہے سورج تو سورج پرست جو لوگ ہیں وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان جو ہے وہ سورج کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ اس وقت اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ دیکھو لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے خدا مان رہے ہیں، میری پرستش کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے شیطان کے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ شیطان کی پیروی کر کے لوگ سورج کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو سجدے کرتے ہیں، اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ بالکل غروب ہونے کے قریب ہو جائے، اس سے مراد یہ ہے اس وقت لوگ اٹھ کر نماز عصر ادا کرتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ تو ایک منافق کی نماز ہے۔ اس سے اگلی جو حدیث ہے وہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری بنسبت جلدی ظہر کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کو فرما رہی ہیں کہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز جلدی ادا کرتے تھے، تم دیر سے ادا کرتے ہو، اور فرماتی ہیں کہ تم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جلدی عصر کی نماز ادا کر لیتے ہو، یعنی تم ظہر کی نماز کو تاخیر سے ادا کرتے ہو اور عصر کی نماز کو تم جلدی ادا کر لیتے ہو، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز کو تاخیر سے ادا کرتے تھے۔ اب یہ دو احادیث جو ہیں یہ دلالت کر رہی ہیں اس بات پر کہ تاخیر سے نماز عصر کو ادا کیا جائے، اتنی جلدی نہ کی جائے اور اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے، یعنی جب سورج اپنی حالت تبدیل کر لے، زرد ہو جائے، تو اس سے پہلے تاخیر کرنے کا حکم ہے کہ وہ تاخیر سے نماز عصر کو ادا کیا جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی موقف ہے کہ نماز عصر کو تاخیر سے ادا کیا جائے، لیکن اتنا تاخیر سے ادا نہ کیا جائے کہ سورج جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب ہو جائے، یعنی مکروہ وقت شروع ہو جائے، اس سے پہلے نماز عصر کو ادا کر لینا چاہیے۔ اب رہی پہلی حدیث جو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اس میں آپ فرما رہی ہیں کہ حضور اس وقت نماز عصر کو ادا کر لیتے تھے کہ جب ابھی حجرے میں دھوپ ہوتی تھی۔ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے دھوپ ہوتی تھی، دیر تک دھوپ حجرے میں رہتی تھی، کیونکہ حجرے مبارک جو تھا اس کا دروازہ جو تھا وہ مغرب کی جانب تھا، جس طرف سورج غروب ہوتا ہے اس طرف تھا، اور دیواریں بھی اس کی چھوٹی تھیں، اس وجہ سے اس حجرہ مبارکہ کے اندر دھوپ دیر تک رہتی تھی۔ اگر نماز عصر کو تاخیر سے بھی پڑھیں تو پھر بھی دھوپ اس میں رہتی تھی، اس وجہ سے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی کہ دھوپ ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دھوپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر کو تاخیر سے ہی ادا کرتے تھے۔ اور اس پر حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر کو تاخیر سے ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے، لہٰذا نماز عصر کو تاخیر سے ادا کرنا، یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف ہے کہ نماز عصر کا وقت شروع ہوتا ہے جب ہر شے کا سایہ دو مثل ہو جائے، تو یہ تاخیر ہی ہے تاکہ تاخیر کے ساتھ نماز عصر کو سنت کے مطابق ادا کیا جا سکے۔ تو نماز عصر کا مستحب وقت جو ہے وہ تاخیر ہے، لیکن اتنی تاخیر بھی نہ ہو کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔